ہاں جی، یہ بات تو اتفاق کے ساتھ طے ہو گئی کہ بابرکت رات ہے آج، اور آج قبولیت کی بھی رات ہے۔ یہ ساتیں بڑی قیمتی ہیں، اگر آپ ان کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں، یقین رکھیے گا یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے، اور اس کا دعویٰ میں نہیں، قرآن کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اس میں انویسٹ کرو، بہترین منافع ملے گا اور بہترین دینے والا تمہیں دے گا جس کے پاس حساب بھی بہت اچھا ہے۔ میں یہاں پہ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے بھی گفتگو کر رہا تھا جب ہم بریک پہ گئے، اس وقت بھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کم وقت میں زیادہ تر گفتگو ہو جائے، خاص طور سے وہ فیسز کہ جب آپ نے آغاز حاصل کیا معراج کا، اس کے بعد وہ جو سفر ہے، پھر جناب مسجد اقصیٰ میں کیا معاملات ٹھہرے، کیسے امامت فرمائی آپ نے، کون کون سی جگہوں پہ آپ گئے ہیں، کیا کیا شرف والے مقامات ہیں جن پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا ہے، وہ پیارے پیارے قدم کہاں کہاں ٹھہرے، اس کے بعد پھر وہ جناب آسمان کی طرف جو معاملات ہیں۔ اسی دوران ہمیں انتہائی معروف اور انتہائی معزز علامہ اسد علی شاکری صاحب نے جوائن کیا ہے، میں ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، کیونکہ اب گفتگو کو تول مل چکا ہے اور پھر ایک تقویر بھی مل چکی ہے، یہاں پہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ ذرا بیان فرمائیں مسجد اقصیٰ میں کیا واقعات ہوئے، وہاں جانا کیوں خاص تھا، اور پھر کیا واقعی اتنے سارے انبیاء کی امامت، پھر تو یہ ظاہری ہے، روحانی ہے، یہ معاملہ ہی ہٹ گیا کیونکہ اب تو سارے نبی موجود ہیں اور امامت میں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو سوال آپ نے کیا ہے حقیقت اسراء اور حقیقت معراج، جی، تو مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ معراج جو ہے، جو زیادہ تر مشہور قول ہے وہ یہی کہ جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ جی، صحیح ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ فقط روحانی کے قائل ہیں، یا بعض ایسے بھی احمق اور نادان جو ہے تاریخ اسلام میں نظر آئیں گے جو کہ کہتے ہیں خواب تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ اللہ، اگر اس کو خواب کہا جائے تو پھر تو کوئی معجزہ نہیں، خواب تو ڈاکٹر کسی صاحب کو نے بھی آ کلیئر سکتا کر ہے، دیا، کلین بولڈ کر دیا ڈاکٹر صاحب نے اس پہ۔ تو خواب کا تو تصور نہیں ہمارے پاس۔ فرید وجدی ایک ہے جس کا دائرۃ المعارف ہے، اس نے ایک تفصیلی قول پیش کیا ہے، وہ کہتا ہے اسراء جو ہے اس کے لیے ہم الگ قول اپنائیں گے اور معراج کے لیے الگ قول اپنائیں گے۔ اسراء جو ہے وہ جسمانی اور روحانی ہے، جبکہ معراج فقط روحانی ہے۔ بہرحال جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اسراء جو ہے وہ روحانی اور جسمانی، اسی طرح معراج بھی روحانی اور جسمانی، اور سارے عدائل جو ماشاءاللہ دلائل جو مفتی صاحب بھی دے رہے تھے اور دیگر برادران نے بھی دیے ہوں گے، میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ بہرحال عرض خدمت یہ ہے کہ ان چیزوں میں عقلاً کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، عقل اس کو منع نہیں کرتی۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، عقل میں نہ آنے والی بات ہے، تو میں عرض کر دوں کہ جس عقل کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل میں نہ آنے والی بات، وہ عقل غفلتوں میں اٹی ہوئی ہے۔ وہ عقل جو ہے حجابات کے اندر ہے۔ جب انسان کو عقل سلیم مل جائے تو عقل سلیم خود بخود یہ فیصلہ کرے گی کہ جب آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے نعرے کو تسلیم کر لیا، خداوند متعال اس کائنات میں قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، تو وہ نبی جس کے بارے میں شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ تو اگر وہ تمام انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہے، اسی طرح دیگر انبیاء سے، اور سردار انبیاء ملاقات کر رہا ہے۔ میں جملہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا، یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کے لیے شرف بتا رہے تو نہیں، یہ شب معراج میں ان انبیاء کے لیے شرف ہے کہ ان کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، کیا حسین جملہ ہے، نہیں یہ کہ ہم کوئی یہ سمجھے کہ ہم اپنے نبی کے لیے شرف بیان کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ معراج حقیقت میں گفتگو ہے عبد اور معبود کی، اور وہ گفتگو اگر آپ مجھے اجازت دیں 2 سے 3 دقیقوں کی، تو وہ روایت میں نقل کر دوں یہاں پر جو مناقب خوارزمی میں ابو المؤید خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نبی اکرم سے سوال ہوا، سئل بأی لغت خاطبک ربک لیلۃ المعراج، شب معراج کس زبان میں، کس لب و لہجے میں، کس طریقے سے اللہ نے آپ سے گفتگو کی؟ تو جواب دیا کہ خاطبنی بلغت علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو کی۔ فألہمت، تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی، الہام ہوا مجھے، ان قلت، اور میں نے فوراً سے یہ کہا خاطبتنی ام خاطبنی علی، اے میرے رب تو نے مجھ سے بات کی ہے یا علی نے بات کی ہے؟ لب و لہجہ ایسا تھا۔ تو اس وقت جواب ہی آیا، اور یہ جواب توحید کی دلیل بھی ہے، یہ جواب اسلام کا جو ایک واضح ترین عقیدہ ہے اسے بھی روشن کرتا ہے ہر ایک کے سامنے۔ فوراً یہ جواب آیا، انا شیء لیس کالاشیاء، میں ایک ایسی شے ہوں جو اشیاء کی مانند نہیں۔
یعنی لفظ شے کا اطلاق بھی متکلمین کے پاس وہ اطلاق نہیں جو دیگر اشیاء کے اوپر ہے. کیا بات. ولا اقاس بالناس، مجھے لوگوں سے ملایا نہیں جا سکتا. بے شک ولا اوصف، میری وصف کسی طریقے سے بیان نہیں ہو سکتی. بے شک. اس کے بعد یہ جملے حسین ترین جملے لیلۃ المعراج کے کہ خلقتک من نوری و خلقت علی من نورک، میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا اور علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو تیرے نور سے خلق کیا. واطلعت علی سرائر قلبک، اور اے نبی میں نے تیرے دل کی ساری، اب یہ میں ترجمہ محاورے والا کر رہا ہوں، سرائر قلب، سریرہ کہتے ہیں باطن کو، میں نے دل کی ایک ایک جسے کہا جائے حصے کا ایک ایک گوشے کا مطالعہ کیا، ایک ایک حصے کو دیکھا میں نے، اگر یہ تعبیر درست ہو. تمام دھڑکنوں کا میں نے مشاہدہ کیا تو مجھے سوائے علی ابن ابی طالب کے کچھ نظر نہیں آیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. لہٰذا میں نے اس لیے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں گفتگو کی، کئی ما یطمئن قلبک، تاکہ تیرے دل کو قرار آ جائے. یہ شب معراج ہے، گفتگو ہے عبد اور معبود کی. لیکن بہرحال باقر جائی صاحب بھی بیان کر چکے کہ شیعان حیدر کرار کے پاس شب بعثت منائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ میں جملہ بریک میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ شب بعثت ہو یا شب معراج، اتفاق اس بات کے اوپر ہے دونوں مسالک کا کہ ہم دونوں مل کر عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کریں. جی آپ تو لطفاً کافی کچھ عطا فرما گئے. میں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں ٹھہر چکا ہوں وہاں پر، یہ کیا معاملہ ہے؟ خدا تو واقعی کوئی جسم نہیں رکھتا، لہجہ نہیں رکھتا، کلام، یہ واقعی حقیقی طور سے ایسا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے عرفان کیا ہے؟ دیکھیے خدا تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں، کوئی رنگ نہیں، لیکن موجود ہے بے شک ہے، اور اپنی کیفیت میں ہے. جو وہ ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی لیے ہم اس کیفیت کا سوال نہیں کرتے. اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس معراج پہ بڑھتے 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 جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے ہیں تو دیکھیے سفر شروع ہوا، قرآن نے ذکر کر دیا کیونکہ وہ محسوسات کا سفر تھا. بیت المقدس ہے، راستہ ہے، سواری ہے، وہ محسوسات کا سفر تھا. پھر سفر جو شروع ہوا وہاں سے معراج کا، وہ آسمانوں کا ہے، مسلمانوں نے سنا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، سب کچھ محسوسات چل رہا ہے. جب سدرۃ المنتہا سے آگے سفر ہوا، وہ پہلا سفر قرآن میں، دوسرا حدیث میں، تیسرا اللہ کے رسول نے بھی بیان کرنے سے پیچھے ہو گئے. اب وہ کہیں کہیں بیان ہوتا ہے، خبر احاد جو ہم کہتے ہیں، اس کا حصہ بہت کم آیا کہ آگے کیا ہوا، کیونکہ وہ کسی کے عقل میں آنے والا نہیں ہے، اسی لیے اسے بیان ہی نہیں کیا گیا. اور یہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ایسی چیزیں ہمیں بیان نہیں کی کہ جو ہم سمجھ ہی نہ پاتے، پھر لڑکتے پھرکتے رہتے کہ کیا ہو گیا، کیا لہجہ تھا، ظرف ہی نہیں ہے، اسے سمجھ ہی نہیں سکتے ہم. تو بہر اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے اس سفر، اس اسراء اور معراج میں جو مسجد حرم سے شروع ہوا، بیت المقدس تک گیا، پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں پہ گیا، پھر سدرۃ المنتہا پہ گیا. پھر بھی سب علماء کا اتفاق ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی سفر آگے بڑھا جہاں جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے کہ آگے میں نہیں جاتا، آگے بھی بڑھ گئے اللہ کے رسول. اور پھر کلام بھی ہوا، دیدار بھی ہوا. انکار نہیں ہے، کیفیت کا معاملہ ہے کیونکہ کیفیت کے معاملے کو بیان کرنا مشکل ہے. اسی لیے دیدار بھی وہاں ہر ایک اپنی پریشان ہے کہ اب اس کیفیت کا اظہار کرے، بیان کیسے کرے. تو اس لیے اس موقع کی جتنی چیزیں ہیں وہ خبر احاد ہیں، کسی کے پاس یقینی معلومات نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے اسے اس طور پہ بیان نہیں کی کہ اگر وہ بیان بھی ہوتی تو ہماری سمجھ میں نہ آتی. تو جنت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں کی نعمتیں کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی، کوئی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور جس کا آسمان اور چھت جو ہے وہ عرش ہے. جب اس کی یہ کیفیت ہے تو اس سے بالا کیا کیفیت ہوگی، اس سے بالا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس معراج کے اندر سب کا حصہ ہے، امت کا حصہ بھی ہے. حضرت صدیق اکبر کا حصہ بھی بہت بڑا ہے کہ وہ صدیق اسی معراج میں ہوئے ہیں، ان کی معراج بڑی ہے اور وہ صدیق ہو گئے، اور یقین اور اعتبار اور ان کا معراج ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج چلتے چلتے سدرۃ المنتہا کے بعد شروع ہوا ہے. اصل معراج کے واقعات وہ میں سننا چاہوں گا. میں ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ واقعات اب اتنا وقت نہیں ہے مگر کچھ نہ کچھ تو سننا چاہوں گا. جیسے آپ نے بتا دیا، خواتین کے حوالے سے بتا دیا آپ نے، کینچی کے حوالے سے علماء کرام پہ بھی بات ہو گئی، اور کیا موٹی موٹی بات ہیں جو دکھایا گیا اور آج ضروری ہے امت کو وہ بتانا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خواتین والے مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا میرے کو لگتا ہے کہ اگلی مرتبہ جب خواتین مارچ ہوگا تو اسحاق صاحب کے پتلے بھی جلائے جائیں گے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. پتلے سے کیا کرنا, نہیں پتلے سے کیا بھائی یہ تو اسحاق صاحب جو ہے نا پیچھے ہی پڑے ہوئے. تو میں اسی چیز کو واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ میں تو پتلے ایسا نہ بھی جلیں. دیکھا الامان والحفیظ اسحاق صاحب تو ہمارے محترم بھائی ہیں, ان بدبختوں نے جو ابھی عورت کی آزادی کے نام پر جو مارچ کیا تو وہ نعرہ یہ لگا رہے ہیں کہ اللہ بھی دے گا آزادی, رسول بھی دے گا آزادی, مطلب ان سے بھی ان کو آزادی چاہیے. پھر جو ہے وہ اولیاء بھی دیں گے آزادی معاذ اللہ, آگے بولے تیرا باپ بھی دے گا آزادی. اب یہ سب وہ نعرے لگا رہے ہیں اور مطلب یہ وہ توہین ہو رہی ہے عورت کے نام پر. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس پہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو جگر کا ٹکڑا فرمایا, ایسے وقت میں جس وقت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, جب ماں کا مقام بیان کیا گیا تو عورت ایک گالی کا نام تھا. جب بہن اور بیٹی کی عزت بتائی گئی تو کسی مذہب نے کوئی عزت نہیں دی تھی. یہ آج اس سے بھی آزادی چاہ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اکثریت پھر جہنم ہی کا ایندھن بنے گی جو اسحاق صاحب نے فرمایا تھا. تو اب اسحاق میں صاحب پوچھنا چاہتا ہوں, صاحب ذرا بیان فرمائیں. وہی وہ علمی نوعیت کے حوالے سے جو ایک بات تھی جس کو ان سے پہلے علامہ صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ حدیث کو دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں تک ٹھیک ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس میں اللہ کے نبی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کی کثرت تھی. اب اگر اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جہنم کو دیکھا وہاں عورتوں کی کثرت تھی, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب محشر قائم ہوگا اور جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے تو مرد سارے جنت میں چلے جائیں گے اور خواتین ساری جہنم میں آ جائیں گی. ایسا نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ کے امت کے اوپر جو بے شمار احسانات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے آخرت کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں دنیا میں ہی آگاہ فرما دیا کہ ایسا کچھ بھی آخرت میں تمہارے ساتھ ممکن ہے, ہو سکتا ہے. اگر تم جو اس طریقے سے آزادانہ زندگی گزارو گے تو پھر آخرت میں تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. اگر رسول اللہ نے سودخوروں کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے تو اس کا مطلب بھی یقیناً یہی ہوگا کہ امت کے افراد کو چاہیے کہ وہ سود سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا معراج کے موقع پر کہ وہ ایک نہر میں تھا اور باہر کی طرف آنا چاہتا تھا اور فرشتے اس کو باہر آنے نہیں دیتے تھے, اور فرمائے کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا کہ جیسا کہ بہت بڑی کوئی عمارت ہوتی ہے اور اس کے اندر سانپ, بچھو اور اس قسم کی چیزیں تھیں. میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں. سود خور ہیں. اللہ. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس طرح کے لوگ بھی دکھائے گئے کہ جن کے سامنے ایک طرف پاکیزہ گوشت رکھا ہے اور دوسری طرف بدبودار تعفن زدہ سڑا ہوا گوشت رکھا ہے, لیکن وہ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر اس سڑے ہوئے گوشت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو مجھے یہ جواب دیا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے پاکیزہ بیویاں عطا فرمائی تھی, لیکن انہوں نے ان پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر ان زناکاریوں اور حرام امور کی طرف چلے گئے. اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے موقع پر ایسے لوگ بھی دیکھے جو جہنم کے کانٹے اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے. تو میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو مجھے یہ جواب دیا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح کے لوگ بھی دیکھے جن کے ہاتھوں میں سخت لوہے کی بنی ہوئی قینچیاں تھیں, اور بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان قینچیوں کے ذریعے سے وہ اپنے ہونٹوں اور اپنے زبانوں کو کاٹ رہے تھے. تو میں نے ان سے دریافت کیا حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں,
تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے امت کے خطباء اور مقررین وہ خطباء وہ مقررین جو کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، جن کا ظاہر کچھ ہے اور جن کا باطن کچھ ہے۔ تو ہمیں ریاکاری میں پڑے ہوں گے، بالکل۔ عمل ہی نہیں تو ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے سروں کو کچل رہے تھے، جی 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 تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ یہ بے نمازی ہیں، جی، اور نماز تو ایسی عبادت کہ جو رسول اللہ کو نماز معراج کے موقع پر تحفتاً عطا کی گئی، فرمائی جی، آپ کو عظیم تحفہ عطا کیا گیا اور آپ کے دوفیل ہمیں تحفہ عطا کیا ڈاکٹر گیا۔ صاحب یہ جو تحفہ ملا ہے اس کے بھی ایپیسوڈز ہیں نا، آنا جانا، پھر جناب موسیٰ کا کلام کرنا، اور یہ معاملہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، ایک مختصر سے وقفہ لے لوں میں اگر آپ کی اجازت ہو، لوٹ کر آئیں گے تو یہ جو تحفہ ہمیں عطا ہوا ہے اس کی قدر ہم نے کتنی کی ہے اور کتنی مشکلات کے بعد کتنی آسانی آئی، ذرا اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، عرفان معراج میں آپ کا انتظار رہے گا۔